أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. آیت نمبر 41 سورۃ المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأخذتهم الصیحة بالحق، پس ایک چیخ نے حق کے ساتھ انہیں پکڑ لیا یا آدھا بوچا. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پس ہم نے انہیں کچرا بنا کر رکھ دیا یا کوڑا کرکٹ بنا دیا. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی. جیسے قوم سمود، قوم لوط وغیرہ، قوم شعیب وغیرہ. تو ہم فجعلناہم غثاء یہاں تک پڑھ چکے تھے. آج ہم نے پڑھنا ہے فبعدا للقوم الظالمین. فا استئنافیہ، بعدن یہ مصدر ہے، فعل محذوف ہے. للقوم الظالمین، لام حرف جا، القوم مجرور اور القوم موصوف بھی ہے. الظالمین صفت ہے. اب آپ فرمائیں کہ قوم تو
واحد ہے، الظالمین جمع ہے، ظالمین اسم فاعل کا وزن ہے، ظالمون ظالمان ظالمون، اور یہ جری حالت ہے ظالمین۔ القوم موصوف، الظالمین صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنے اور مجرور ہوئے لام حرف جر۔ اور جار مجرور یعنی للقوم الظالمین، جار مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف کے۔ اور فعل کون سا ہے؟ بعدا، بعودا، یہ کروما کے وزن پہ ہے۔ بعودا یبعدو بعدن، فعل کروما یکرمو کے وزن پہ، اور بعیدہ سمع کے وزن پہ، بعیدہ یبعدو، اور بعدن سمع کا جو مصدر ہے وہ بعدن ہے، اور بعودا جو کرما کے وزن پر ہے اس کا مصدر بعدن ہے۔ چاہے باب کرما ہو چاہے باب سمعا ہو، دونوں کے معنی دور ہونا، ہلاک ہونا، مرنا۔ دور ہونا، ہلاک ہونا، مرنا۔ بعدن سے پہلے اللہ جل شانہ نے فرمایا فجعلناہم غثاء، اور ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا چھوڑا، بے حیثیت، گھاس پھوس کی طرح۔ اور آگے فرما دیے بودل قوم ظالمین۔ تو یہاں اس جملے کی ترکیب کئی طرح سے کی ہے۔ ایک ترکیب یہ ہے بعد اللہ بعدا للقوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو ظالم ہیں، یعنی جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بعد اللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ پھر دوبارہ بودن تاکید کے لیے آیا، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں پر پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اور پھٹکار اور لعنت یہ سب جو ہے اس لیے آتا ہے کہ جو اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہو جائیں۔ تو بعود اللہ بعدن للقوم الظالمین، تو بعودہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ فعل ماضی بعودہ کے معنی وہ اور با نے لکھا ہے کہ ابعد اللہ، بعودہ کی بجائے ابعد اللہ،
اللہ دور کرے، ابعد اللہ، اللہ دور کرے، بودن پھر تاکید کے معنی میں، للقوم الظالمین، اللہ پاک دور کرے ظالم لوگوں کو اپنی رحمت سے، یا اللہ کی طرف سے دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ بعضوں نے ابعد فعل امر کا صیغہ لگایا ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ ابعد اللہ، ابعد باب افعال کے وزن پہ فعل ماضی یوز کریں، ابعد اللہ، اللہ پاک کی طرف سے لعنت ہو ظالم لوگوں کے لیے، پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان لوگوں کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم، ثم عاطفہ، انشأنا، انشأ ینشئ انشاء، پیدا کرنا، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم، نون الف نا فاعلی نشانی ہے۔ پھر ہم نے پیدا کی من بعدہم، ان کے بعد، ہم کی ضمیر لوگوں کی طرف جائے گی، ہم نے ان لوگوں کے بعد پیدا کیے قروناً آخرین، قرون کے معنی امت بھی ہے، جماعت بھی ہے، لوگ بھی ہیں، ایک زمانے کے لوگ بھی ہیں، صدی کے معنی میں بھی آتا ہے، قرن کی جمع قرون ہے، ایک زمانے کے لوگ، قومیں، جماعتیں، گروہ، صدی، تو قرن کی جمع قرون ہے، بہت سی قومیں، بہت سی جماعتیں، آخرین، آخر کی جمع ہے، دوسری قومیں، آخر دوسرا، آخران، آخرون، یہ آخرون تھا، آخر خا کی زبر کے ساتھ، دوسری یا دوسرا، دی سیکنڈ، اور آخر خا کی زیر کے ساتھ کہیں گے دلا، سب سے آخری، تو یہ خا کی زبر کے ساتھ ہے، اور یہ نسبی حالت ہے کیونکہ صفت بنی ہے قرون کی، اور قرون نسبی حالت میں ہے، قرون بھی جمع ہے، آخرین بھی جمع ہے، قرون بھی نکرہ ہے، آخرین بھی نکرہ ہے، قرون بھی منصوب ہے، آخرین بھی منصوب ہے، تو قروناً موصوف، آخرین صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن کر مفعول بھی بنا، انشأنا فعل کا، انشأ ینشئ انشاء،
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے سر کا ڈراپ ہو گیا. اچھا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ میدان کو ڈسکنیکٹ ہو گیا تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو اب یہاں سے جس کا بھی نمبر ہے یہاں سے کرا سکوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں صابرہ کلیئر نہیں ہے. نہیں، آواز صاف آ رہی. نہیں بھرا رہی ہے اور بیچ میں ڈرپ ہو جاتی. نہیں ڈراپ ہو گئی، آئی نہیں تھی. میڈم السلام علیکم. میڈم نہیں آ رہی. ہاں وہی کہہ رہی ہوں نا، سمجھ ہی نہیں آئے گی تو سر کا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے ہم. کوئی اور نہیں ہے اس وقت ادھر جو کنیکٹ کر سکے؟ حالانکہ میں نے ادھر میکسیمم والیوم کیا ہوا ہے. آپ پاکستان سے ہو؟ سر آپ ٹرائی کریں، جیسے نیٹ بند ہو جاتا ہے لیکن. وعلیکم السلام سر، آپ اسٹارٹ کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ڈراپ ہوتی ہے تو آپ کی آ رہی ہے. میں آپ شروع کریں. تو آیت نمبر 42. اگر آپ کو آواز آئے تو آپ بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. انشأنا فعل ماضی جمع متکلم نون الف نا فاعل نشانی. من بعدهم بعد ظرف
ان مضروف ہے یا بعد مضاف ہے، ان مضافیرے ہے، مضافیرے مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے انشأنا فعل کے، انشأ ینشئ انشاء پیدا کرنا، پرویش کرنا بھی اس کے معنی میں آتے ہیں۔ قرون آخرین، قرون قرن کی جمع ہے، جس کے معنی ایک صدی یعنی 100 سال کی بھی نہیں، ایک زمانے کے لوگ بھی، قومیں بھی، جماعتیں بھی اس کے معنی میں آتی ہیں۔ قرون موصوف آخرین صرف ہے، آخر کی جمع ہے آخرین، موصوف اپنی صرف سے مل کر مرکب توصیفی بن کر مفعول بھی بنا، انشأنا فعل اپنے فاعل، من بعدہم متعلق، قرون آخرین مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ثم کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ پہلے والا جملہ آیت نمبر 41 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ والا جملہ۔ ان سے مراد کیا ہے؟ اگر اس کو قوم استعمال کرتے ہیں جو واقع چل رہا ہے، تو من بعد ان سے مراد حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گے ان لوگوں کے بعد، اور قرون آخرین دوسری قومیں پیدا کی، تو پھر اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود، اور اسی طریقے سے قوم سمود قوم شعیب وغیرہ مراد لی جائیں گے۔ نمبر 42 ما تسبق من أمة أجلها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ ما تسبق من امہ، ما نافیہ ہے، تسبق فعل مضارع واحد مؤنث ہے، سبق یسبق تسبق آگے بڑھنا، من امہ، من حرف جار امت مجرور ہے، امت لفظاً مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل بنی ہے تسبیق فعل کی، کیونکہ امت مؤنث ہے اس لیے فعل مضارع کا صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے، سبق یسبق، اور تسبق فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ۔ من امہ یہ فاعل بنا ہے تسبیق کا، پھر لفظاً مجرور ہے من امتن، لیکن محلاً مرفوع ہے، فاعل کی جگہ پہ آئی ہے۔ آج کوئی بھی امت
آگے نہیں بڑھتی اجلہا اپنے وقت مقررہ سے. اجل کہتے ہیں، اجل کے کئی معنی ہیں. اجل سے مراد موت، مدت، وقت، اور اس کی جمع ہے آجال. جو جس امت کے لیے جتنا وقت لکھا ہے اس امت تک اس وقت تک وہ باقی رہتی ہے. جل کے معنی موت، مدت، وقت، اور اس کی جمع آجال ہے. آجالون حمزہ کے اوپر زبر، جیم کے اوپر زبر اور لام دو پیشلون. آجالون معنی موت ہے، مدت ہے، وقت ہے. یعنی کوئی بھی امت اپنی موت سے کراس نہیں کر سکتی. اور اجلون اگر آ جائے حمزہ پہ زبر، دین ساکن اور لام دو پیشلون. اجلون، اجل مانے، اجلون مانے سبب یا وجہ. اج جیم پہ اگر جزم آ جائے تو اس کو معنی سبب یا وجہ. یعنی من اجلی کا فعلت ھذا، میں نے یہ کام کیا تیری وجہ سے. من اجلی کا، تو اجلون مانے سبب یا وجہ. اور اجل حمزہ کی زبر، جیم پہ زبر اور لام ساکن. اجل مانے ہاں، یس کے معنی میں. اجل مانے ہاں، اجلون مانے سبب یا وجہ، اور اجلون مانے موت، مدت اور وقت. جہاں جو ہے اجلون ہے تو کوئی بھی موت، کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی. فعل اپنے فائل میں امت اجلہا مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مفعول بھی بنا اپنے وقت مقررہ سے. تو فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ماں کی وجہ سے نافع ہوا. میرے پاس تو نہیں آئی. وما یستأخرون، بہت پیاری ہے. واو عاطفہ، ما نافیہ. اس کے میں پیچھے رہنا. یستاخرون فعل مضارع جمع مذکر غائب تصیغہ ہے، واو فاعل نشانی ہے. اور نہ ہی وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں. اب آپ یہ دیکھیں، پہلے تو تصویت و فعل آیا ہے، واحد مؤنث ہے، اور یہاں وما یستاخرون یہاں فعل مضارع جمع مذکر غائب کا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، امت جو ہے پہلے امت کے لیے فعل آیا ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے، کسی گروہ کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت تک وہ دیے گا. اس وقت سے آگے نہیں نکل سکتی کوئی بھی امت. تو امت کیونکہ ایک، کوئی بھی امت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ایک امت مراد ہے، تو اس کے لیے فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے. اب امت جو ہے ایک شخص کو نہیں کہتے بلکہ افراد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. یہاں اس امت کے افراد کو بیان کیا جا رہا ہے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں. یعنی موت یہ وہ انہیں چھوڑ جائے، موت سے وہ بچ جائیں. تو یستاخرون
یہ امت کے افراد کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی، یہ تاخیروں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ماں کی وجہ سے نافیہ ہوا اور واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ ما تسبق من امت اجلها، یہ معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرون کی صفت ثانی ہے، قرون کی صفت اول تھی آخرین، اور قرون کی صفت ثانی ہے ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون۔ تو ہم کہیں گے قرون اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مفعول بھی بنا، اور پھر یہ انشانہ سے متعلق ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو آپ جملہ استنافیہ نیا جملہ کہتے ہیں تو تب بھی جائز ہو جائے گا۔ اس اعراب القرآن والے نے یہ صفت ثانی کہا ہے۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، کلما جاء امة رسولها كذبوا، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ ثم عاقبا ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم نون الاثناء فاعل نشانی، ارسل یرسل ارسالا بھیجنا بات کی فعال ہے، ہم نے بھیجا، رسولنا رسول کی جمع ہے رسل، رسول کی جمع ہے رسل، ہم نے بھیجے تو رسل مضاف نام مضافلے مضافلے مل کر مرکب اضافی بن کر مفعول بھی بنا، پھر ہم نے اور رسول بھیجے، رسولنا رسول کی جمع ہے رسل، پھر ہم نے رسول اپنے رسول بھیجے، تترو اس کے معنی لگاتار، پے در پہ، یکے بعد دیگرے، یہ تین میں نے الفاظ عرض کیے ہیں، لگاتار مسلسل، پے در پہ یہ بھی مسلسل کے معنی میں، یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کا آ جانا، یہ تکرار جو ہے اس کے یہ معنی ہے۔ یہ حال ہے، تکرار حال ہے، مسلسل لگاتار پیدر پہ ایک کے بعد دوسرا، تکرار حال، رسولنا ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی بنا، ارسلنا فعل اپنے فاعل، رسولنا مفعول بھی، تترو حال سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ثم کی وجہ سے معطوف ہوا، تو ہم معطوف کریں انشأنا من بعدهم قرونا آخرین 42 نمبر آئے تھے۔ طرح جو ہے اب ہم اس کی بحث پہ آتے ہیں۔ یہ مشکل لفظ ہے، اس کی تشریح میں ذرا غور کرنا پڑے گا۔ طرح اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے یہ تا میں نہیں ملے گا، طرح یہ تا میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ واو میں ملے گا، وطارا میں، وطارا یتیرو وطرن۔ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہ واو میں ملے گا، وطارا یتیرو وطرن۔ اور تیرتن تا کے نیچے زیر، را پہ زبر اور گول تھا، یعنی واو ختم ہو کے اور آخر میں تا اس کی عوض آ گئی ہے۔ وطارا یتیرو وطرن تیرتن، جیسے وہاں یا ابو ہبتن، وصفا یصفو صفتن، تو ایک اس کا مصدر ہو گیا تیرتن، اور دوسرا اس کا مصدر ہے تترو۔ بعد میں اس کو تترن بھی کہا ہے، تا پہ زبر، تا ساکن، را پہ دو زبر اور الف۔ تترن بھی مصدر کہا ہے، اور تترو تا پہ زبر، تا ساکن، را پہ زبر اور الف۔ اور بعد میں یا لکھے، تا پہ زبر، تا ساکن، را پہ کڑی زبر چھوٹی یا لکھا ہے مصدر کا وزن۔ اب اس کی مزید تشریح و تفصیل یہ ہے، اگر وطرن ہے، واو پہ زبر، تا ساکن، را پہ دو زبر تنوین کے ساتھ، تو یہ بھی مصدر ہے وطرن۔ اور اگر وطرا ہے، واو پہ زبر، تا ساکن، را پہ زبر اور چھوٹی یا، چھوٹی یا ایک لکھنے کا انداز ہے، اور اگر الف لکھیں را پہ زبر اور الف تب بھی یہ چلتا ہے، تو فعلا کے وزن پر فا پہ زبر، عین ساکن، لام پہ کڑی زبر اور چھوٹی یا، فعلا وطرا، یہ مصدر کا وزن ہے۔ وطرن بھی مصدر کا وزن ہے، وطرا یہ بھی مصدر کا وزن ہے، اور دونوں کے معنی ہیں لگاتار پے در پہ ایک کے بعد دوسرا۔ بعد نے کہا ہے کہ نہیں، یہ مصدر کا وزن نہیں ہے، یہ فعلا کے وزن پہ صرف مشبہ کا وزن ہے۔ لام پہ کھڑی زبر اور چھوٹی ہے، فعلا۔ یہ صرف مشبہ کا وزن ہے، جیسے عطشا، سکرو، اور صرف مشبہ بھی یہ مؤنث کا وزن ہے، صرف مشبہ بھی مؤنث کا وزن ہے۔ عطشا پیاسی عورت، سکرا، سکرا تم سے، سکرا نشے میں مست۔ تو جب اس کو فعلا صرف مشبہ کا وزن کہیں گے وطرا، تب بھی اس کے معنی یہی ہوں گے پے در پہ۔ ہاں البتہ یہ ہو جائے گا کہ تترا، پھر ہم کہیں گے یہ
غیر منصرف ہے نسبی حالت ہے غیر منصرف اور حال بنائے سترہ واحد مؤنث کا صیغہ. اب آپ سمجھیں گے رسولنا رسول تو کیا مذکر ہے. ہاں جیسے تل کا رسول آتی ہے تلکا کا صیغہ واحد مؤنث آتا ہے اسی طریقے سے سترہ بھی اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. سترہ تو صرف مشبہ کا بھی وزن ہے سترہ اور سترہ اور سترن دونوں مصدر کے بھی وزن ہیں اور مصدر نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے اور وہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. لہذا جب سترہ کہیں گے تو رسولنا رسول جمع ہے اور سترہ اس کے لیے چلے گا پورے تباہ نہیں. تو ہم کہیں گے رسولنا ذوالحال سترہ حال ذوالحال اپنے حال سے لے کر مفعول بھی بنا ارسلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور حال سے لے کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ثم کی وجہ سے محفوظ ہوا. تو سترہ تا تا اب واو ہے واو واو کے عوض ایک تا ابتدا میں آئی ہے. اب تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک حرف جب ہوتا ہے تو اس کی عوض آخر میں بولتا آتی ہے. کرتے ہیں کہ جب ابتدا میں واو آ جائے تو اس واو کو حذف کرتے ابتدا میں تا لگا دیتے ہیں. جیسے وفا یقین وقایتن مصدر ہے اور تقوا بھی مصدر ہے. تقوا اب یہ تو جو تا آئی واو کی عوض آئی ہے تقوا کی جو تا آئی ہے یہ واو کے عوض آئی ہے. اسی طریقے سے واو کا جیسا وطرایتی واو کے عوض سترہ مصدر کا وزن ہے. آج ہمارا سبق اسی پہ ختم ہوتا ہے. یہ سترہ زیادہ جو ہے پیچیدہ لفظ تھا کہ اس میں جو ایک تا کو اس کی اپنی اوریجنل ہے وہ تارا واو ہوتا ایک تا کو اس کی اپنی ہے. جو ایک اور جو تا ہے وہ واو جو ہے ابتدا میں فا کلمے میں واو ہے تو اس کے عوض جو ہے یہ تا آئی ہے. اور سترہ چھوٹی جا کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایک نظر کے ساتھ. یہ پھر غیر منصرف ہوگا اور سترن کہیں گے تو یہ منصرف ہوگا اور صرف مشبہ کا وزن کہیں گے تب بھی غیر منصرف ہوگا. چاہے مصدر کا وزن ہو چاہے صرف مشبہ کا وزن ہو دونوں کے معنی لگاتار ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا اس کا مفہوم ہوگا. آج کے سبق سے متعلق دو سوالوں کے ارشاد کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو فبعداً للقوم الظالمین ہے اس کو ذرا کروا دیں. میری رائے یہ ہے کہ یہ ہم کل کریں. جی سر ٹھیک. میری رائے یہ ہے کل کیونکہ اس میں کئی پیچیدگی اس کو ہم انشاءاللہ کل کریں. جی سر. کہ جس کا فعل محسوس ہے ہم کون سا لگائیں جو سب سے زیادہ بہتر ہے. جی سر. کہیں کسی نے اب ادو لگایا ہے کہیں باودو لگایا ہے کہیں بادا لگایا ہے تو کئی چیزیں بحث کی ہیں. سر تو یہ جو اس میں جی سر سر یہ جو ہم نے ٹکوا لیا ہے یہاں پہ
یہاں پہ ہم نے صفت مشبہ کا وزن لیا ہے اور حال بنایا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں مصدر کا وزن بھی چلے گا. جی سر. اسرا مصدر بھی ہے. جی سر ٹھیک ہے. چاہے مصدر کا وزن ہو چاہے صرف مشبہ کا وزن ہو بنے گے حال ہی. مصدر کا وزن اگر وطرن کہیں گے تو وہ منصرف ہے. جی سر ٹھیک. کہ وقت میں وطرا ہو جائے گا. وطرن کیونکہ اپنا مختلف لغات کے اندر وطرن بھی آیا ہے 2 زبر کے ساتھ. جب وقت کریں گے تو وہ بھی وطرا ہو جائے گا. اور فعلا کے وزن پہ مصدر کا وزن ہے تو وہ غیر منصرف ہے منعوت شخص ہے. اور صرف مشبہ کا وزن بھی فعلا کا ہے. تو چاہے مصدر کا وزن ہو صرف سوچ یہ رکھنی ہے کہ اگر ہم صرف مشبہ مؤنث کا وہ کہتے ہیں اور وہاں وہ کہا جاتا ہے کہ رسولنا ہے تو رسول کے لیے واحد مؤنث کا کہتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تل کا جب سیغہ اس کے لیے لگ جاتا ہے تو وطرا جیسے صرف مشبہ کا سیغہ یہ مؤنث اس کے لیے آ سکتا ہے. اور اگر ہم مصدر کا وزن لگاتے ہیں تو مصدر تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے چلتا ہے. واحد جمع مصدر نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے. نہ واحد ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے. تو واحد کے لیے بھی چلتا ہے جمع کے لیے بھی چلتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کو اور ہم بے پیچیدگی سے بچ جائیں گے. سر پھر معنی میں فرق نہیں آئے گا. کوئی معنی میں فرق نہیں آئے گا. سر بناوٹ اس کی پیچیدہ ہے معنی میں کوئی فرق نہیں. وہ تارا واؤ تارا میں دیکھیں گے اور وہاں بھی ڈکشنری نے کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی ہے. تسرا کہہ کے در پہ کیسے بنا کیوں بنا کوئی وضاحت نہیں ہے. جی اور جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس کی کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی. بس یہ کہہ دیا ہے کہ واؤ کی جگہ واؤ کو حذف کر کے اس کی جگہ تا آ گئی ہے. کیسے آئی یہ کون سا قانون ہے؟ وہ کہتے ہیں اہل عرب جو ایسے کرتے رہتے ہیں بس. تو اس کو آپ کے مصدر کا وزن کہہ لیں تو پیچیدگیوں سے ہم بچ جائیں گے کہ مصدر کا وزن ہے اور حال ہے. ذوالحال رسولنا ہے. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہی بنا. جی اور بھی سوال؟ زرین سر سے پوچھیں 3 کل یہ اجل 3 بتائے تھے. ایک اجل جو ہے جب جیم کے اوپر زبر ہے تو وہ مدت اور یہ والی بات, اور جب ساکن ہے تو پھر وہ سبب یا وجہ. تیسرا بھی سر نے بتایا کون سا ہے؟ موت یا وعدہ مقرر یا وقت مقرر. سر 3 اجل اجلون کے معنی موت یا وعدہ مقرر. سنے کریے اجلون کے معنی موت وعدہ مقرر یا وقت مقرر. آجال اس کی جمع ہے. اور اجلون حمزہ علی پہ یعنی زبر یعنی حمزہ زبر والا جیم ساکن لام دو پیشلون. اجلون کے معنی سبب یا وجہ. مثلا کوئی کہتا ہے من اجلی کا آپ کی وجہ سے آپ کے سبب سے. فعلت هذا میں نے یہ کام کیا ہے. سر قرآن کی آیت کے نا اجل ذالک. سر قرآن کی آیت میں اجل اس وجہ سے من اجل ذالک اس وجہ سے اس سبب سے. تو آج دونوں مان. اب تیسرا ہے اجل حمزہ زبر جیم پہ زبر اور لام ساکن اجل. ہاں اوکے. ہاں کے معنی میں ہے. ہاں سر یس کے میننگ یس ہوتا ہے جو ہاں وہ. ہاں جی یس کے معنی میں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یس کے معنی اجل. سر اجل زرین اجل کی کیا اسپیلنگ سر نے بتائے ہیں؟
پہلے بھی تو اجلن بتایا ہے نا. اچھا اب لام کو ساکن کیا ہے، اب لام کو ساکن کیا ہے. جی جی میڈم لام کو سوکنگ کیا. لام کو یعنی اب جیم زبر اور جیم ساکن تھا پہلے دو میں. اجلون جسے جیم زبر والا ہے، موت وقت یا مدت، اس کی جمع بھی آتی ہے آجال. اور اجلن اس کی جمع بھی نہیں ہے، بس اجلن سبب وجہ اجل بس. ہاں جی. اور کوئی آج کے سبق سے متعلق ابتدائی سے نیٹ ورک نے گڑبڑ کر دی، جس کی وجہ سے بس گڑبڑی ہوتی ہے تک. آج کے سبق سے متعلق کوئی سوالوں کے ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ السلام. حافظ.